یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین واقبۃ المتقین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدً عبدہ و رسولہ ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان والی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن عرش پر آرام فرمایا، آرام کیا۔ تو 6 دن سے مراد کیا ہے؟ اس کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ 6 دن سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسلام کے 5 فرض ہیں، بنیادی رکن 5 ہیں۔ یہ 5 رکن کیا ہیں؟ 5 فرض کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے فرض اولین کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن روزہ ہے، چوتھا رکن زکوٰۃ ہے اور 5واں رکن حج ہے۔ تو یہاں سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کو کس طرح سے تعلیم فرمائے ہیں، تلقین فرمائے ہیں، اور وہ مجلس مقدسہ کیا تھی، کیسا چل رہی تھی۔ وہ مجلس مقدسہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، اور اس مجلس مقدسہ میں کیا عنوان اور کیا بیان چل رہا تھا، کیا تعلیم ہو رہی تھی، آپ حضرات سننے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو تعلیم اور تلقین خواجہ خواجگان ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے تعلیم فرمائی ہے، وہ کس طرح سے ہے۔ اب پہلا عنوان یہاں پر کلمہ طیبہ کے بارے میں ارشاد ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلا عنوان ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بیان سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ارشاد غرامی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ارکام فرمایا، حسب ذیل سما فرمائیے، جو کہ حضور علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ ارشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جانب ارکام فرمایا۔ وہ اس طرح سے ہے، آپ فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محبت ہمراز اہل یقین برادرم خواجہ قطب الدین دہلوی، رب العالمین ہر کام میں تمہاری رہنمائی فرما دے۔ اجانی فقیر معین الدین چشتی قدس اللہ سر العزیز۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کی حقیقت کے بارے میں واضح ہو کہ توحید کے چند نقطے اور ہدایت کے چند رموز آثار بارگاہ رسالت آ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاکسار کو بطور فیض روحانی حاصل ہوئے ہیں، جن پر میرا کلی اعتماد اور پورا اعتقاد ہے۔ انہیں گوش جان سے سنو، جان کے کانوں سے سننے کی کوشش کرو۔ تو بزرگوں اور دوستو، ایک روز کا واقعہ ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مقدسہ بیٹھی ہوئی تھی. اس مجلس مقدسہ میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر اصحاب اکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آپ خطاب فرما رہے تھے اور رمز، اسرار حقیقت اور حقائق و دقائق معرفت بیان فرما رہے تھے. لیکن اس مجلس مقدسہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس شریف میں حاضر نہ تھے. ابھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و معرفت کے اسرار اور رمز بیان ہی فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس مقدسہ میں آن حاضر ہوئے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو مخاطب کر کے فرمایا، اے زبان اب بس کر دے. کیا فرمایا انہوں نے؟ اے زبان اب بس کر دے، رک جا اے زبان. بعض صحابہ اکرام کو تعجب ہوا اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یہ حقائق اور معروف بتانا نہیں چاہتے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، حضرت عمر اور دیگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا اور دیگر بعض مقربین بارگاہ نے، تمام صحابہ اکرام نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے کہ آپ نے حقائق و معروف الہی دیگر تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرمائے، لیکن حضرت عمر سے وہ رمز حقائق آپ نے چھپایا، کیوں چھپا لیا؟ جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے یارو، اے میرے اصحابو، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمز اسرار باطن کو چھپایا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ شیر خوار بچے کو اگر مرغن، حلوہ اور گوشت وغیرہ سائیکل غذا کھلائی جائے تو اسے مضر پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو یہ غذا ہضم نہیں ہوتی. لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو کھانے پینے کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی. بالغ ہو جاتا ہے مطلب کیا؟ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچاتی، وہ آسانی سے کھا سکتا ہے. لیکن چھوٹے شیرخوار بچے کے سامنے اگر گوشت، مرغن، حلوہ لے جا کر رکھا جائے تو کیا بچہ کھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عمر کی باطنی استعداد کے قابلیت کے موافق ان سے دیگر اسرار معرفت بیان فرماؤں گا، ان کو سمجھاؤں گا. تو آپ نے اسرار باطن کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سمجھانا شروع کیا. چنانچہ آپ منزل جبروت اور لاہوت کے حقائق و دقائق حضرت عمر کو تلقین فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، من عرف اللہ لا یقول اللہ ومن یقول اللہ لا عرف اللہ. اس کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا یعنی جس شخص کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے منہ سے اللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو منہ سے اللہ اللہ بولنے کی ضرورت نہیں. اور جو منہ سے اللہ اللہ کہتا ہے سمجھ لو کہ ابھی اسے معرفت الہی نصیب نہیں ہوئی. جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی اسے منہ سے اللہ بولنے کی ضرورت نہیں، اور جو منہ سے اللہ اللہ بولتا ہے اسے ابھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے. حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی معرفت ہے؟ یہ کیسی معرفت ہے کہ بندہ اپنے مالک کا نام ہی نہ لے؟
یہ کہاں کی معرفت ہے؟ بندہ اپنے مالک کا نام ہی نہ لے اور اس کی یاد کو ترک کر بیٹھے، اس کی یاد کو بھلا دے، یہ کیسی معرفت ہے؟ سوال ہوا ہے، یہ کیسی معرفت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے سالک، ارشاد خدا بندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے، کیا فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی جہاں کہیں تم ہو وہ خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جان رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہمراہ ہے۔ پس اے سالک، جو شخص ہر وقت ہمراہ ہو اور کسی وقت بھی نظر سے اوجھل نہ ہو، اس کا یاد کرنا کیوں کر ضروری ہے۔ اب تمہیں میرے سامنے ہیں، سامنے بیٹھے سے ہیں، سامنے جب موجود ہونے کے بعد میں اب میرا یاد کرنا درست ہے؟ کیونکہ سامنے ہے۔ اگر دور ہے، نظر سے اوجھل ہے تو میں یاد کر سکتا ہوں، فون لگا سکتا ہوں، لیکن تم تو میرے سامنے ہیں، میرے قریب ہیں، تو پھر یاد کرنا کیوں کر ضروری ہے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ آسمانوں میں ہے، 7ویں آسمان پر ہے، عرش کے اوپر ہے، کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کہاں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، آپ نے جواب دیا کہ وہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ہے، فی قلوب العباد۔ رسول اللہ نے جواب کیا دیا؟ وہ خدا اپنے بندے کے دل میں ہے، فی قلوب العباد، وہ اپنے بندوں کے دل میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بندے کا دل کہاں ہے؟ بندے کا دل کہاں ہے اور دل میں خدا کہاں ہے؟ سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم انسان میں وہ قلب ہے، انسان کے جسم میں وہ قلب یعنی وہ دل موجود ہے، لیکن یاد رہے دل 2 قسم کا ہے۔ کتنے قسم کا ہے؟ 2 قسم۔ دل 2 قسم کا دل ہے، ایک دل مزاجی ہے، دوسرا دل حقیقی ہے۔ ایک دل مزاجی ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور ایک دل حقیقی ہے، نور علی نور ہے۔ اے سالک، اے عمر، حقیقی دل وہ ہے جو نہ داہنی جانب ہے، نہ بائیں جانب ہے، نہ اوپر کی طرف ہے، نہ نیچے کی طرف ہے، اور نہ نزدیک ہے نہ دور ہے۔ لیکن اس حقیقی دل کی شناخت کوئی آسان کام نہیں، حقیقی دل کو پہچاننا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ محض ان مقربان الہی کا حصہ ہے جو حضور الہی میں ہمیشہ مستغرق رہتے ہیں۔ مقربان الہی کا حصہ ہے، مقربان الہی کسے بولتے ہیں؟ جو اللہ کی نزدیکی حاصل کیے ہوئے لوگ، اللہ کے قریب پہنچے ہوئے لوگ، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کا حصہ ہے جو ہمیشہ حضور الہی میں ہمیشہ مستغرق رہتے ہیں، اللہ کے سامنے، اللہ کے یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مستغرق رہتے ہیں۔ کیونکہ مومن کامل در حقیقت عرش ہی ہوتا ہے، مومن کامل جو ہے وہ خود اللہ کا عرش ہے۔ قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، یعنی مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ صاحب دل کا یہ مرتبہ ہے، صاحب دل کا یہ مرتبہ ہے، اور یہ قرب و حضور بجز صحبت مرشد کامل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی نزدیکی اور وہ حضوری کسی مرشد کامل کے صحبت کے بغیر سمجھنا مشکل ہے۔ انہیں سمجھائے تو سمجھ میں آتا، نہیں تو نہیں۔ یہ حضوری اور نزدیکی کیا ہے، کسی مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کرنا ہوگا۔ کامل لوگ اور طالبان کامل لوگ
کامل لوگ اور طالبان سوال اور جواب نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ خاموش اور باادب رہتے ہیں، خاموش اور باادب، ادب کے ساتھ رہتے ہیں۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلوب المومنین حاضرتن من الذکر الخفیہ قصوائی ان مقامہ والذکر الخفی فہو میت۔ اب یہاں بڑی معتبر بات ہے، کیا فرمایا؟ مومن کے دل میں ذکر خفی ہر وقت موجود رہتا ہے، مومن کے دل میں ذکر خفی ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اب بھی چالو ہے، تمہارے دل میں ذکر خفی شروع ہے لیکن ہم کو اس کی خبر نہیں۔ مومن کے دل میں ذکر خفی ہر وقت موجود رہتا ہے، لہٰذا اسے حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے، ہمیشہ کی زندگی اسے ملتی جب انہیں ذکر خفی سے جڑ جاتا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی حیاتی اسے ملتی ہے اگر ذکر خفی سے جڑ جائے گا، حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے۔ اور مسلم کا دل ذکر خفی سے چونکہ غافل ہوتا ہے، اور مسلمان کا دل ذکر خفی سے غافل ہے، اسے معلوم نہیں ذکر خفی کیا ہے مسلمان کو، مگر مومن کو معلوم ہے۔ اس لیے در حقیقت مسلم کا دل ذکر خفی سے چونکہ غافل ہوتا ہے، اس لیے وہ در حقیقت مردہ شمار ہوتا ہے۔ مسلمان کا دل مردہ ہے اور مومن کا دل زندہ ہے، کیونکہ اس کے دل میں ذکر خفی جاری ہے۔ پھر حضرت نے سوال کیا، اللہ کے رسول کے صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، مومن میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ مومن کون اور مسلمان کون، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مومن عارف الہی ہوتا ہے، اور عارف میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ خاموشی اور غمگینی کی حالت میں رہتا ہے، اور مسلمان زاہد، خشک اور کورا ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ خاموشی میں رہتا ہے کیونکہ وہ ذکر خفی میں رہتا ہے، غمگینی کی حالت میں رہتا ہے۔ مسلم زاہد خشک ہوتا ہے، کورا، اس کے دل میں کچھ نہیں، وسوسے ہیں، صرف وسوسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سالک، لیس المومنون یجتمعون فی المسجد ویقولون لا الہ الا اللہ فہو منافق۔ بڑی معتبر حدیث میں آپ نے فرمایا، مومن وہ نہیں ہیں جو مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، مومن وہ نہیں ہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اے عمر، ایسے کلمہ پڑھنے والے حقیقت سے بے بہرا اور بے خبر ہیں، ان کو حقیقت معلوم نہیں ہے اصل میں کلمہ کیا ہے۔ یہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہیں، سب کے سب منافق ہیں۔ ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ زبان سے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کلمے کے اصل معنی سے ناواقف ہیں، اصل معنی سے ناواقف ہیں۔ انہیں خاک بھی پتہ نہیں ہے کہ کلمے سے اصل مقصد کیا ہے، کیا چیز ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کو کیا خبر کہ نیستی سے کیا مراد ہے اور ہستی سے کیا مراد ہے، کلمے میں نیست کیا ہے اور ہست کیا ہے، سے کیا مراد ہے۔ ایسا شکی طور پر کلمہ کہنا شرک ہے، اور شرک اور شک عین کفر ہے۔ شک ہے دل میں، شکی طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمے کا یقین نہیں ہے اسے، یہ شرک ہی شک عین کفر ہے۔ ایسے کلمہ گو کافر کہلاتے ہیں، شک کے طور پر کلمہ پڑھنے والا کافر کہلاتا ہے، کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کلمے میں کس کی نفی مراد ہے اور کس کا اثبات مراد ہے۔ کلمے میں نفی اور اثبات ہے، یہ نفی اثبات کو جان کر کلمہ پڑھ لینا ہے، تب کلمہ طیب ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عمر نے عرض کی کہ پھر کلمہ طیبہ کا اصل مقصد کیا ہے، اصل میں کلمہ کیا ہے؟
آپ نے کیا فرمایا یا رسول اللہ؟ یہ کلمہ ہے کیا؟ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمے کے معنی یہ ہیں، غور سے سنو، کلمے کے معنی یہ ہیں: سوائے ذات وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں۔ یہ دنیا میں کون موجود ہے؟ وحدہ لا شریک، ایک اللہ کی ذات موجود ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہیں، اللہ کو ظاہر کرنے والے ہیں، اللہ کے مظہر ہیں۔ بس طالب الہی کو چاہیے کہ اپنے دل میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہ آنے دے، اپنے دل میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہ آنے دے، اور ذات خداوندی کو ہر جگہ موجود سمجھے۔ اللہ کو موجود جان، ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے: وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق سے لے کر مغرب تک جدھر بھی دیکھو، جہاں بھی دیکھو، جدھر بھی نظر کرو، ادھر اللہ کا چہرہ تمہیں نظر آئے گا، اللہ کی ذات تمہیں نظر آئے گی۔ تو اے عمر، جب سالک اپنی تمام صفات کو معدوم سمجھے، تمام صفات کو معدوم سمجھنا یعنی اپنے تمام صفات کو نیست اور نابود سمجھنا، اور صرف ذات الہی کو موجود سمجھے، اس وقت وہ سالک مرتبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، اس وقت وہ مرید مرتبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس مرتبے میں مرید کی یعنی سالک کی حالت یہ ہوتی ہے: من عرف ربہ فقد قل احسانہ وقطع ارجلہ، یعنی اس کا صحیح مصداق بن جاتی ہے، یعنی جس شخص کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جس شخص کو، جس مرید کو، جس سالک کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، وہ گنگا اور لنگڑا ہو جاتا ہے۔ گنگا اور لنگڑا کو تو کیا، گنگا کسے بولتے ہیں؟ بول نہیں سکتا، مکہ، اور لنگڑا انہیں کہاں باہر کا خیال چھوڑ دیتا ہے، کسی دوسرے طرف جا ہی نہیں سکتا ہو، اس کے قدم ہی نہیں اٹھتے، یہ اتنا نزدیک ہوتا ہے خدا کے ساتھ، اتنا قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے اسے کہ یہاں بیٹھ کو انہیں اللہ کا دیدار کرتا، اسے دوسرے طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عارف کامل پرسکوت اور سکون کی حالت طاری ہوتی ہے، عارف کامل پر پرسکوت اور سکون کی حالت طاری ہوتی ہے، کیونکہ آہ و زاری اور حرکات و اضطرابی اسی وقت تک دامنگیر رہتے ہیں جب تک کہ مطلوب کا وصال حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے پر یہ حرارت اور دوہی کب تک ہے؟ جب تک ہمیں اپنے مطلوب کا وصال حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل نہیں ہوتا، تب تک یہ ہماری حالت ہوتی ہے۔ جب طالب کو مطلوب مل جائے، جس کی جستجو ہمنا ہے، وہ اگر ہمیں مل جائے گا تو لازمی امر ہے جو آہ و فغاں اور حرکات و مضطربانہ طلب کی حالت میں اسے دامنگیری رہتے تھے، ان سب کا سلسلہ ختم ہو کر اس کی حالت دیگر گوناگو ہو جائے، اور بجائے آہ و بقا اور قلق و اضطراب کے اسے نہایت دل جمی اور سکوت و سکون حاصل ہو جائے۔ جبھی تو عارف کامل صحیح معنوں میں شہنشاہ ہو جاتا ہے، وہ بادشاہ بن جاتا ہے، جس کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جس کو ذکر خفی حاصل ہو جاتا ہے، وہ پوری کائنات کا شہنشاہ بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، وہ شہنشاہ ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہاں پر کہ اسے بجز ذات خداوندی کے نہ کسی سے امید ہوتی ہے، نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کا غم ہوتا ہے۔ وہ ایسے شخص کو کسی سے کوئی توقع، کوئی امید نہیں رہتی، سب سے قطع تعلق کر دیتا ہوں، اور نہ اس کو ڈر ہے،
نہ کسی چیز کی امید رہتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا غم ہوتا ہے، نہ کسی چیز کے جانے کا غم ہے نہ کسی چیز کے آنے کی خوشی ہے۔ دونوں باتوں سے پرے ہو جاتے ہیں، دونوں باتوں سے مطلق ہو جاتے ہیں۔ عارف کامل کی حالت یاد الہی سے بھی گزر جاتی ہے۔ جب اسے عارف کو، کسی سالک کو جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی تو انہیں یاد الہی سے بھی گزر جاتا ہے۔ وہ اللہ 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 جو بولتا تھا، یاد کرتا تھا، وہ بھی فراموش کر دیتا ہے، یاد الہی سے بھی گزر جاتی ہے۔ اے سالک یقین جانو، جب تک سالک غیر اللہ کا وجود تک بھی اپنے دل سے نہ نکال دے، غیر اللہ کا وجود کو تو کیا، جسے اپن ایک اللہ آسمانوں میں ہے کر کو سمجھ کو بیٹھے، اس کا خیال جب تک دل میں سے نہ نکال دے تب تک ایک قدم بھی منزل عرفان کی راہ پر نہیں رکھ سکتا۔ عرفان کی منزل میں ایک قدم بھی انہیں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اللہ کہاں ہے؟ انسان کے وجود میں ہے، انسان کے جانوں اور نفسوں کے اندر ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون ونحن اقرب الیہ من حبل الورید وہو معکم اینما کنتم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شہرق سے زیادہ قریب ہے، انسان کے رگے گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تمہارے جانوں اور نفسوں کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ کا اتنا ہمارے نزدیک قرب رہتے ہوئے اور ہم اپنا جو خیال باہر دوڑائے ہوئے ہیں، اللہ ایک آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ خیال کو پورا ترک کرنا ہے، اسے بھولنا ہے، بھلا دینا ہے۔ جب تک وہ بھول نہیں سکتا ایک قدم بھی منزل عرفان کی راہ پر نہیں رکھ سکتا۔ عارف کامل نہ ہی وہ عارف کامل بن سکتا ہے، کیونکہ یاد بھی ایک قسم کی دہی ہے، یاد بھی ایک قسم کی دہی ہے، اور دہی عارفین کے نزدیک عین کفر ہے۔ دہی عارف لوگوں کے نزدیک عین کفر ہے، اور کفر عین شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نزدیک جاننا ہے۔ اللہ کی نزدیکی کب حاصل ہوئیں گی؟ تو ہمیں ذکر خفی سے جڑنا ہے۔ جو کوئی ذکر خفی سے جڑ جاتا ہے اس کا وجود ترک ہو جاتا ہے۔ نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ تو عاشق کا وجود پورا ترک ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمے کی حقیقت کے بارے میں کہ کاغذی تحریر پر کلمے کی کل آئی نہیں، کاغذی تحریر پر کلمے کی کل آئی نہیں، اس لیے یہ راز سینہ بسینہ لکھوائی نہیں۔ اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کی حقیقت کو، مختصر حقیقت کو آپ نے اپنے یاروں اور اصحاب کے سامنے یہ تعلیم اور تلقین فرمائی۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں جب تک اس حقیقت تک نہ پہنچے اس وقت تک طالب سچا موحد نہیں بن سکتا، اور اپنے دعوائے موحدیت میں سراسر جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض اولین جو کلمہ ہے، کلمے کی نفی اسبات کیا ہے، اس کے اندر شرک کفر کیا ہے، یہ تمام باتوں کو سمجھا کر صحیح کلمہ کیا ہے آپ نے اپنے اصحاب، اپنے یاروں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی معتبر اصحاب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اب تمام کو آپ نے کلمہ طیبہ کی تعلیم اور تلقین فرمائی، اور آپ نے اصل کلمے سے آپ تمام کو جوڑ دیا ہے، اور خالص کلمے سے آپ نے تمام کو جوڑ کر آپ کلمے کو انسان کے وجود میں بتایا ہے۔ آپ نے کلمے کو انسان کے وجود میں بتایا ہے۔ اس کلمے کو جاننا عین فرض ہے۔ جو کلمے کو سمجھا وہ مومن ہے، جو کلمے کو نہ سمجھا وہ کافر ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین
واخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.